السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس آف مائنڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں۔ اسٹریس کے اوپر بات کرتے ہوئے تھوڑی بات اور آگے بڑھائیں گے۔ اسٹریس مینجمنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور اسٹریس کو مینجمنٹ کرنے کا مطلب ہے سیلف کو مینیج کرنا۔ ہم نے بات کی کہ بہت سی چیزوں کو جنہوں نے ہمیں تکلیف دی ہے، جن باتوں نے یا جن لوگوں نے، ان لوگوں کی ان باتوں کو بھولنا ہوگا، اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ اگر ہم ان کو یاد رکھیں گے تو ہم اپنا ہی سکون ختم کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں کو معاف نہیں کر سکتا، اور میں کبھی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ دراصل وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ جس دن انہوں نے کسی اور کو معاف کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو معاف کر دیا۔ اس کے لیے ایک بہت اہم چیز ہم نے بات کی تھی کہ زندگی کو بامقصد بنانا یا بامقصد کاموں میں لگنا۔ بامقصد کاموں میں جو لوگ لگ جاتے ہیں، بہترین سے بہترین کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی اسٹریس نہیں آتا۔ یا پھر جن کی زندگی میں لرننگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، ہر دن کچھ نیا، تو ان کی زندگی میں بھی اسٹریس کم ہوتا ہے۔ یا پھر وہ لوگ جو چیلنجز کو اپرچونیٹی سمجھتے ہیں، نہ کہ اس کو اپنے لیے بیڈ سچویشن سمجھتے ہوئے اسٹریس کا باعث بنا لیں، کیونکہ اس چیلنجز ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ ایکسپیرئنس کم فرام بیڈ ایکسپیرئنس۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے اسٹریس کو کیسے پازیٹیو لینا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں کیا پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں۔ آپ جس رنگ کا چشمہ پہن لیتے ہیں، ویسے ہی آپ کو دنیا نظر آنے لگتی ہے۔ کچھ لوگوں کی تھنکنگ نیگیٹو ہوتی ہے، جو ان کے اپنے مائنڈ کے لیے ٹاکسک کا کام کرتی ہے۔ ان کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، ہر سچویشن الٹی نظر آتی ہے، ہر شخص غلط نظر آتا ہے۔ یہ بھی ان کے لیے اسٹریس کا، یہ ڈپریشن کا باعث بنتا ہے۔ چیزوں کو لائٹ لینا شروع کریں، اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، ایکسیپٹ کر لیں لوگوں کو اور سچویشنز کو، کیونکہ لوگ تو انسانوں کے لیے آزمائش کا باعث ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی سچویشنز آزمائش بن جاتی ہیں، اور کبھی کبھی لوگ آزمائش بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ فرقان میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 20 میں، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ۔ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے صبر کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی ہماری زندگی میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم صبر کو اپنی زندگی کے ساتھ باندھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز میں۔ جب کبھی لوگ آپ کو پریشان کریں، سچویشنز آپ کو پریشان کریں، آپ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ بھی انسان کی اپنی اندر کی اسٹرانگنیس ہے، انر پار ہے، کہ وہ بہت سے لوگوں کو اور سچویشنز کو قبول بھی کر لیتا ہے، اور بہت اچھے سے اس سچویشن کو کراس بھی کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایک فیملی میں کسی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو بعض لوگ بالکل ہی اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں، بالکل ہی سب کچھ، ان کی زندگی، ان کی دنیا لگتا ہے ختم ہو گئی، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو جلد ہی سنبھال لیتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کتنا پاورفل ہے اور اپنی پاور کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ یا کوئی ایسی سچویشن یا ایسا فیملی میں کوئی ایسی چیز ہو جائے جو کہ بہت تکلیف دہ ہو اور ان ایکسپیکٹڈ ہو، جس کے بارے میں ہم سوچیں کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا۔ اس سچویشن میں بھی وہی لوگ جلدی ہی اس سچویشن کو اچھے سے کراس کر لیں گے جن کے اندر پاور ہوگی، جن کو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہوگا، جن کے اندر صبر ہوگا، جن کے اندر برداشت ہوگی۔ برداشت انسان کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جو کہ اس کو مضبوط رکھتی ہے۔ اس سے بڑی قوت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں بہت سی باتوں میں بہت سے رویوں کو برداشت کرنا، اور بہت اچھے سے بیڈ سچویشنز کو کراس کرنا آنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی تھاٹ کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اور
تھاٹ ہم کیسے مینیج کریں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تھاٹس کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پر منٹ 20 سے 25 سوچیں آپ سوچتے ہیں، جس میں سے 90% آپ کی سوچیں ویسٹ ہوتی ہیں، بیکار ہوتی ہیں. اچھا سوچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ویسٹ نہ سوچیں. پر منٹ 25 سے 30 سوچیں اور پر ڈے 30 سے 40 ہزار سوچیں ہمیں آتی ہیں. جب ہم لغویات سے پرہیز کریں گے، بامقصد زندگی گزاریں گے تو ہم فوکسڈ ہو جائیں گے. پھر ہم کچرا نہیں سوچ سکتے، بیکار کی سوچیں نہیں سوچ سکتے. اور جب ہم بیکار سوچنا چھوڑیں گے تو ہم پاورفل ہوتے جائیں گے، اور جب ہم پاورفل ہوں گے تو ہم سچویشن کو بہت اچھے سے کراس کر سکتے ہیں. اس بات کو بار بار اپنے اندر ڈرل کرنا ہوگا کہ ہمیں اندر سے پاور چاہیے، قوت چاہیے، برداشت چاہیے، جس سے ہم سچویشن کو اچھے سے کراس کر سکیں. اور اس کو پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا بہت ضروری ہے. نہ صرف پازیٹیو رکھنا بلکہ لغویات سے دور رہنا، اور لغویات سے دور رہنے کے لیے اپنی زندگی کو بامقصد طریقے سے گزارنا، بہترین کاموں میں لگانا. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.